سب سے پہلے تو محمود خان چکزئی صاحب سمیت پوری قومی قیادت کو آج کے اجتماع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ 1950 سے ایک سویلین بالادستی کی موومنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ میں پی ایف جو کی قربانیوں کا ذکر نہیں کروں گا، آپ سب قیادت آگاہ ہے، تو میری سب سے پہلے چند کوشچن بھی ہوں گے اور پھر اپنی بات بھی ہوگی۔ کیا ہم یہ جو موومنٹ لے کر چل رہے ہیں، اس موومنٹ کا مقصد سویلین بالادستی کی بحالی ہے یا صرف خان صاحب کی رہائی تک ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ ماضی کی 3-4 بڑی موومنٹ جس کے بارے میں تمام دوست کہتے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں پاکستان کے اداروں سے، لوگ ہم سے بھی مایوس ہیں کہ 77 میں جو موومنٹ شروع ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اور وہ موومنٹ ختم ہو گئی، کیا اس کے بعد سویلین بالادستی آ گئی تھی؟ اس کے بعد آ جائیں چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کی ایک موومنٹ شروع ہوئی۔ افتخار چوہدری صاحب تو بحال ہوئے تو کیا عدلیہ آزاد ہو گئی تھی؟ پھر ایک ووٹ کو عزت دو موومنٹ چلی، رجیم چینج ہوا، کیا اس کے مقاصد پورے ہوئے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو لے کر جب آپ بات کرتے ہیں تو جن لوگوں نے قربانیاں دیں، سندھ سے میرے بھائی صاحب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اس وقت ایم آر ڈی کی تحریک کیا تحریک تھی، جن لوگوں نے خود سوزیاں کی، جو لوگ قربانی کے پھندے کو چوم کر جھومتے تھے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ آج 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم عدلیہ میں جو کچھ ہوا، آخری جو عالمی درجہ بندی کی رپورٹ آئی تھی وہ 2023 میں آئی تھی، جس میں پاکستان کا نمبر 140 میں سے 130واں تھا۔ اس وقت تو 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی، 27ویں ترمیم نہیں آئی تھی، کیا اس وقت ہماری عدلیہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی تھی؟ کیا اس وقت یہ وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی تھی؟ اسی طرح میڈیا کل بھی کرائسس میں تھا، پابندیوں کے شکار تھا، آج بھی ہے۔ 2024 میں جو درجہ بندی ہوئی، میڈیا میں پاکستان کا نمبر 180 میں سے 152 تھا، 152 تھا۔ تو کیا ہم نے جو ماضی کی تحریکیں چلائیں، اس تحریکوں کے نتائج کے دور پر جب جو حکومتیں آئیں، کیا وہ اس سارے سسٹم سے بری و ذمہ ہیں کہ آج عدلیہ جس حالت میں ہے، کیا 126ویں ترمیم نہ آتی تو کیا اس عدلیہ سے لوگ مطمئن تھے کہ کیا یہ عدلیہ اپنا کام کر رہی تھی؟ پیکا پہلے نواز شریف صاحب لے کر آئے، پھر اس میں جو تھوڑی بہت بولنے کی آزادی تھی وہ پی ٹی آئی نے ختم کی، اور جو رہی صحیح تھی وہ موجودہ دور نے بالکل ختم کر دی۔ تو اس لیے ایک تو میری تمام زبان سے گزارش ہوگی کہ اب بھی جو بینیفیشری چند لوگ ہوں گے اس سسٹم سے، 1000 ہوگا، 2000 ہوگا، 5000 ہوگا، عام آدمی بینیفیشری نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں کس کے لیے باہر نکلوں گا؟ کیا میرے باہر نکلنے سے
کیا میرے بے روزگار ہونے سے، کیا میری لاٹھی کھانے سے، میرے کوڑے کھانے سے، مجھے شاہی قلعے میں جانے سے کیا آنے والی نسل کا کوئی بھلا ہوگا، یا ایک چہرہ تبدیل ہوگا کہ ایک چہرہ اترے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا اترے گا، تیسرا آئے گا، تیسرا اترے گا، چوتھا آ جائے گا؟ تو اس لیے میری تمام زوراں سے گزارش ہے کہ پاکستان اس وقت جہاں کھڑا ہے، جس بند گلی کی طرف ہم جا رہے ہیں، میڈیا کو بھی ادراک ہے، وکلاء کو بھی ادراک ہے، ٹریڈ یونین کو بھی ادراک ہے، تمام پولیٹیکل ورکر کو ادراک ہے۔ میں پولیٹیکل ورکر کی بات کر رہا ہوں، میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ان حالات میں اگر ہم کو ایسا روڈ میپ دے دیتے ہیں کہ جو عارضی نہیں ہے، جس کا مقصد کسی ایک کو حکومت سے اتار کر دوسرے کے لیے سیڑھی فراہم کرنا نہیں ہے، تو پھر طلباء کا، پاکستان کے عام شہری کا اعتماد بھی ہم پہ آ سکتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمام زوبا جب بیٹھیں گے، ظاہر ہے اتنی بڑی گیدرنگ میں یہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی حکمت عملی کی طرف بڑھنا ہوگا تو پھر جب آپ بیٹھیں گے تو ہم اپنی پروپوزل پہ کے ساتھ آئیں گے۔ تو میں تو بس آخری اسی بات پہ ختم کروں گا، تمام زعماء کو مخاطب کرتے ہوئے، ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ اس طرح ناسک جیسے کوئی پنجرہ قبرے سے اٹھا کر شہر میں رکھ دیں۔ تھینک یو سو مچ۔